السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری فضائل اعمال سے حکایت صحابہ پیش کر رہا ہوں۔ معلومات: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور اولاد۔ اپنے آقا اور دو جہان کے سردار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور اولاد کا حال معلوم کرنے کا اشتیاق ہوا کرتا ہے، اور ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، اس لیے مختصر حال ان کا لکھا جاتا ہے کہ تفصیلی حالات کے لیے تو بڑی ضخیم کتاب چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، جن پر محدثین اور مورخین کا اتفاق 11 عورتوں سے ہوا۔ اس سے زیادہ میں اختلاف ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ ان سب میں پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، جو بیوہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت 25 برس کی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 برس کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کے سب انہی سے ہوئی، جن کا بیان بعد میں آئے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حالات: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کی سب سے اول تجویز ورقہ بن نوفل سے ہوئی تھی، مگر نکاح کی نوبت نہیں آئی۔ اس کے بعد 2 شخصوں سے نکاح ہوا۔ اہل تاریخ کا اس میں اختلاف ہے کہ ان دونوں میں پہلے کس سے ہوا۔ اکثر کی رائے یہ ہے کہ عتیق بن عائد سے ہوا، جن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام ہند تھا۔ وہ بڑی ہو کر مسلمان ہوئی اور صاحب اولاد بھی، اور بعضوں نے لکھا کہ عتیق سے ایک لڑکا بھی ہوا جس کا نام عبداللہ یا عبد مناف تھا۔ عتیق کے بعد پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو حالہ سے ہوا، جن سے ہند اور حالہ 2 اولادیں ہوئی۔ اکثروں نے کہا کہ دونوں لڑکے تھے، اور بعضوں نے لکھا کہ ہند لڑکا ہے اور حالہ لڑکی۔ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت تک زندہ رہے۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، جس وقت کہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ نکاح کے بعد 25 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں، اور رمضان 10 ہجری میں 65 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے حد محبت تھی، اور ان کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ان کا لقب اسلام سے پہلے ہی طاہرہ تھا، اس وجہ سے ان کی اولاد جو دوسرے خاندانوں سے ہے وہ بھی بنو طاہرہ کہلاتی ہے۔ ان کے فضائل حدیث کی کتابوں میں کثرت سے ان کے انتقال پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر مبارک میں اتر کر دفن فرمایا تھا۔ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہیں ہوئی تھی۔ ان کے بعد اسی شوال میں حضرت عائشہ اور حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ ان دونوں میں کس کا نکاح پہلے ہوا۔ بعض مورخین حضرت عائشہ سے نکاح پہلے ہونا لکھا، اور بعضوں کی رائے یہ کہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہوا، بعد میں حضرت عائشہ۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ علم میں اضافہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا سلسلہ ابھی اور بھی ہے، پہلی قسط ہے، اس کو آپ سماعت فرمائیں۔ اس کے بعد کل پھر دوسرا سودا کے حالات کے بارے میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔